اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعارف یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، لہٰذا یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر بالغ اور باشعور مسلمان پر جو مال کمانے کی، خرچ کرنے کی اور جمع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور پھر اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی و مفہوم بڑھانا اور پاک کرنے کے ہیں، یعنی یہ مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے۔ اسی کے مفہوم کے دوسرے الفاظ صدقہ، خیرات اور انفاق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک ایسا صدقہ ہے جو فرض کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد اور مصلحت کیا ہے۔ چونکہ مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے اور یہ ضروریات زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مال ایک جگہ جمع ہو کر رہے اور کچھ انسان اس کے یعنی سانپ کی طرح خزانوں کے مالک بن کر بیٹھ جائے، بلکہ اسلامی اصول تو یہ ہے کہ مال گردش کرتا رہے اور ہمیشہ صحیح مصرف میں آتا رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہر فرض کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے ہوتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے دنیاوی فائدوں میں سے یہ ہے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اخلاق بھی پاک ہوتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت سے بخل جیسی اخلاقی برائی دور ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے محنت سے کمایا ہوا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں لوگوں کے لیے یا بندگان خدا کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ معاشرہ اور سماج کے لیے فکرمندی کا عنصر اس کی طبیعت میں اجاگر ہونے لگتا ہے اور مال کی محبت اور حرص و لالچ اس کے دل سے کم ہوتی ہے۔ چونکہ اس فرض کی ادائیگی کا شعور امت مسلمہ میں ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور اسلامی اصول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت مکمل طور پر ادا ہوتا ہے جب کہ وہ صحیح حقدار تک پہنچایا جائے۔ دور رسالت میں زکوٰۃ کے کلیکشن کا اجتماعی نظم قائم تھا جو کہ بعد میں رفتہ رفتہ انفرادی عمل میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں پھر سے ویسا نظام قائم ہو جائے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کا معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی زکوٰۃ ہی ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس کا صحیح مصرف ہو تو پھر امت مسلمہ چند سالوں میں غریبی کے دائرے سے باہر آ سکتی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہے کہ یہ مال امانت ہے۔ جس طرح اللہ کی ہر نعمت امانت ہے، اسی طرح امیروں کے پاس یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے محرومین کا، سائلوں کا، حقداروں کا حق رکھا ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم کو اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 32 مقامات پر قرآن میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور نماز کے ساتھ ملا کر بھی کئی جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، چونکہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی کا جو کام تم کرو گے، جس جذبے سے کرو گے، اللہ جانتا ہے، چاہے وہ انفاق ہو، صدقہ و خیرات ہو یا زکوٰۃ ہو، اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے۔ اللہ تمہاری کوئی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور اس کے نہ ادا کرنے پر جو وعید بیان ہوئی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے گا اسی مال سے اس کو آخرت میں اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ عددا یحسب انہ مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔
یعنی تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ دان کرے اور جو مال جمع کر کے رکھے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، حالانکہ وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح شعور اور طریقے سے زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا کریں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔